بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج پھر سے آپ سب کے سامنے درود ابراہیمی کا ایک بہت ہی پیارا مشاہدہ لے کر آئی ہوں، اور یہ ایک بھائی کا مشاہدہ ہے۔ ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ فیوز و برکات سے نوازا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی اشرف صاحب حج عمرہ کی سعادت سے واپس لوٹے، تو میں ان سے ملاقات و مبارکباد کے لیے گیا۔ دوران ملاقات وہ مجھے کہنے لگے کہ یار درود شریف کی برکات اور کرامات کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ جی حاجی صاحب ضرور سنائیں، میں منتظر ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں مسجد میں میرے ایک پرانے جاننے والے قاری صاحب مل گئے۔ نماز کے بعد ان سے ملا تو بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، دین کی باتیں ہونے لگیں اور چلتے چلتے بات درود شریف کی برکات تک آ پہنچی۔ پھر وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب میں آپ کو درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ کافی عرصہ پہلے میں حج پر گیا۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گلے میں پاکستانی کارڈ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ پاکستانی ہیں، چلو ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور سلام دعا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ بزرگ بولے کہ میں پاکستان کے شہر بھاولپور سے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا آپ کب یہاں آئے؟ تو ان بزرگ نے ایک لمبا سانس لے کر کہا قاری صاحب 22 سال ہو گئے ہیں اور میں ہر سال یہاں آتا ہوں۔ تو یہ سن کر میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، آپ 22 سال سے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، میں بھی مزدوری کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ آپ مزدوری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہر سال یہاں آنے کے اسباب کیوں کر اور کیسے بن جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے چونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو اسی درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ پر یہ کرم کیا ہوا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ چنانچہ کچھ دن بعد اللہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ حج پر جائیں، انتظامات میرے ذمے ہیں۔ اور یوں میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پہلی بار یہاں آیا۔ پھر یہاں آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر میں نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال یہاں آنے کی سعادت نصیب فرما، کیونکہ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ در کعبہ پر قبولیت کے در وا تھے، سو میری اس دعا کو بھی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اور آج 22 سال ہو گئے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے یا تو حج پر بھیج دیتا ہے یا عمرے پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکات درود شریف کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ پر نظر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال مجھے اپنے در پر بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ بابا جی مجھے درود ابراہیمی کا کوئی اور خاص راز یا بات بھی بتلائیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک اور خاص بات ہے جو میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن اب چونکہ آپ اور میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چھپانا بھی مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ 22 سال ہو گئے مجھے حرم شریف میں آتے ہوئے، اور میں ہر سال جب خانہ کعبہ آتا تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ پاک سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما، کہ یہ دروازہ بھی کبھی میرے لیے کھلے۔ ہر سال اسی طرح کعبے کے سامنے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتا اور یہی دعا مانگتے ہوئے دروازے کو ٹک ٹک ہی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ پھر جب تھک جاتا تو واپس اپنے کمرے میں آ جاتا اور یوں دل کی حسرت دل میں رہ جاتی۔ پھر ایک سال ایسا ہوا کہ میں حج پر آیا اور کعبے کے سامنے بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا، اور یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب حرم شریف میں ماں لاؤ لشکر داخل ہوئے اور ان کے لیے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھلا تو جنرل صاحب اندر داخل ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد باہر آئے تو دروازہ بند کر دیا گیا، اور میں وہیں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ نہ میں کوئی بادشاہ ہوں اور نہ ہی جنرل ضیاء ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھولیں۔ اب تو نے ہی مجھ پر کرم کرنا ہے کہ جس طرح مرضی چاہے خانہ کعبہ کے اندر حاضری نصیب فرما دے۔
چنانچہ 3-4 دن میں اسی طرح درود ابراہیمی پڑھ کر کعبے کے سامنے دعا مانگتا رہا۔ چوتھے دن میں حسب معمول اسی طرح بیٹھا ہوا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر کعبہ شریف کے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک عربی بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا اور مجھے پکڑ کر کہنے لگا، تم کدھر تھے؟ میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ عربی کہنے لگا، مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولو اور اس کو اندر داخل کراؤ، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل کرواتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا، میری آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امٹ آیا تھا اور زبان پر شکرانہ تھا۔ اس عربی نے دروازہ کھلوایا اور کہنے لگا، آپ کے پاس 45 منٹ ہیں، 45 منٹ بعد ہم آپ کو باہر لے آئیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے، لہٰذا اندر داخل ہوں اور شکر و عبادت بجا لائیں۔ اور یہ وہ خاص بات ہے جو درود ابراہیمی کی برکت سے وجود میں آئی۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہ چھوڑا، اور یہ درود ابراہیمی کی برکات ہی ہیں کہ اللہ پاک ہر سال مجھے حج و عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوب مشاہدہ ہے ان بھائی کا، کیا ہی خوب کرامات ہوئی ہیں ان پر درود ابراہیمی کی۔ ہم سب ہی تمام مسلمان یہی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حج و عمروں کی سعادت نصیب فرما، لیکن مجھ سمیت ابھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ آرزو لے کر بیٹھے ہیں، لیکن یقین ہے کہ اللہ پاک نے اہل درود بنایا ہے تو انشاءاللہ العزیز بلاوا بھی بھیجیں گے۔ اور درود ابراہیمی میں تو بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ درود ابراہیمی نماز کا حصہ ہے، یہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز پوری نہیں ہوتی، عطایات کا ہمارے حصہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی وسعتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ تو جب ہم ان کے وسیلے سے مانگیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے توسط سے ان کے وسیلے سے مانگیں گے، جب بار بار ہم ایک ہی چیز کو، ایک ہی دعا کو، ایک ہی رحمت کی دعا کو دہرائے جائیں گے، درود ابراہیمی کو پڑھے جائیں گے، تو کیوں نہ اللہ پاک ہمیں نوازے گا۔ دیر سویر ہر ایک کی نصیب کی بات ہے، اللہ پاک ضرور ضرور بلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چاہے آپ کو حج و عمروں پہ جانا ہو یا پھر آپ کو کوئی بھی اپنی دعا منوانی ہو اللہ پاک سے، یقین کریں درود ابراہیمی سے آپ کا دامن خالی نہیں رہتا۔ درود ابراہیمی وہ عظیم نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے جو اللہ پاک نے دی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو درود ابراہیمی نصیب بھی نہیں ہوا کرتا، بہت دعاؤں سے ملا کرتا ہے۔ خود میں بہت سیغے پڑھتی تھی، کبھی کوئی اور سیغہ پڑھتی تھی، کبھی کوئی اور سیغہ پڑھتی تھی، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی کہ میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ پاتی، اور واقعی میں میرے لیے 11 بار پڑھنا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بات بتا رہی ہوں۔ درود ابراہیمی اور دوسرے درود شریف میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن میرے دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک تھوڑا سا ہی صحیح لیکن مجھے استقامت کے ساتھ درود ابراہیمی پہ جما دے۔ تو اللہ پاک نے میری وہ دعا قبول کی۔ اب بھی بہت زیادہ درود ابراہیمی تو نہیں پڑھتی، دوسری صیغے بھی پڑھتی ہوں، لیکن درود ابراہیمی استقامت کے ساتھ پڑھتی ہوں، جتنا بھی پڑھتی ہوں تھوڑا بہت، لیکن استقامت کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور اللہ پاک اس سے مجھ پر فضل و کرم بھی رکھتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا فیض ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ درود پڑھتے ہیں لیکن فیض نہیں ملتا، تو یہ فیض کیا کم ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اہل درود بنا دیا؟ کیا یہ فیض کم ہے کہ جو اللہ پاک کی سنت ہے، جو فرشتوں کی سنت ہے، اس پر اللہ پاک نے آپ کو پکارتے ہوئے اہل ایمان پکارا آپ کو اور کہا کہ اے اہل ایمان تم بھی درود و سلام بھیجو؟ تو آج بھی آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ پاک نے ابھی ان کو یہ سعادت نصیب نہیں فرمائی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اس نور کی روشنی کو خود تک محدود مت رکھیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ آپ کہیں جا رہے ہوں، کہیں بس میں ہو، سفر میں ہو، گاڑی میں ہو، کہیں آپ کی سٹنگ ہو کہیں پر بھی، تو وہاں پہ آپ موٹیویشن شروع کر دیں، کسی کا کوئی مشاہدہ بتا دیں، کبھی کوئی اپنے اوپر جو فضل ہوا، کرم ہوا، اس کا ذکر کر دیں، اور اپنے گروپ سرکلس میں آپ کے پاس واٹس ایپ ہے ہم سب کے پاس، تو آرام سے ہم لنکس شیئر کر سکتے ہیں ایسی ویڈیوز کے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اس سے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، کیونکہ خود پڑھنے والا تو بہت ہی
اللہ پاک نے اس کو سعادت دی ہے، لیکن جو یہ سعادت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، جو آپ کسی کو دعوت دیں پھر وہ پڑھے گا تو اس کا فیض اس کو ملے گا، لیکن آپ کو بھی اس کا بھی فیض ملے گا انشاءاللہ العزیز، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو درود ابراہیمی کو دوسرے سیغوں کی طرح دوسرے سیغوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیں اور صدق کے دل سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ اکثر ہم ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں فیض نہیں ملتا، تو اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ تلفظ کی بھی ہے۔ ہم تلفظ پروننسیشن ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم بہت روانی میں اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں اتنے ہزار کرنے اتنے 100 کرنے، لیکن جب تک آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا، لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک فیض ملنا تھوڑا دیر مشکل بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا دیر سے بھی ملتا ہے۔ تو ہر لفظ کے الگ معنی ہوتے ہیں، تو جب آپ لفظ غلط پڑھیں گے تو پھر ہمیں کو کیسے فیض ملے؟ تو ایک تو اپنے تھوڑی سی اسپیڈ کو سلو رکھیں اور تھوڑا وقت زیادہ دے دیں تاکہ وہ تعداد پوری ہو سکے سلو اسپیڈ کے ساتھ بھی، اور اسپیڈ سلو ہوگی تو تلفظ خود بخود اچھا ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں کہ اس کے معنی بھی آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔